بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجہ تسمیہ. اس علم کو، فن کو علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ علم التوحید والصفات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بیان کر دی. لما ان ذالک اشہر مباحثہ و اشرف مقاصدہ. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن علم کلام کہنے کی وجہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. بھئی علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ سمجھیں، یہ سوال ہے. تو اس کے کئی جوابات انہوں نے دیے ہیں شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے. پہلا جواب، علم کلام کیوں کہا جاتا ہے؟ لأن عنوان مباحثہ کان قولہم الکلام فی کذا و کذا. اصل میں ان کا اسلوب گفتگو کیا تھا؟ بات پہ توجہ رکھیں. اسلوب گفتگو اہل علم کا اور علماء کا یہ تھا کہ کوئی بھی گفتگو کرنے لگے الکلام فی کذا، الکلام فی کذا. اب تمام تر جو مباحث ہیں ان کو عنوان دیے جا رہے ہیں الکلام فی کذا، الکلام فی مباحث الصفات، الکلام فی صفت السمع، الکلام فی صفت البصر، الکلام فی صفت الحیات، فی صفت القدرت، الکلام فی صفت الارادہ. تو بحث کو جو عنوان دیتے تھے وہ یوں دیتے تھے الکلام فی کذا. توجہ رکھیں، جب عنوان مباحث کا، ایک بحث کا عنوان جو مشہور ہے، آگے چل کے آہستہ آہستہ وہ اسی کا کیا بن جاتا ہے، وہ اس کتاب کا، اس فن کا نام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ابھی آپ پوچھے نا ادھر ہم گئے جی کہاں رہتے ہو جی؟ عاقل ماہر. عاقل ماہر، عاقل ماہر کیا ہوتا ہے؟ اصل تھا گوٹھ عاقل ماہر، یا عاقل ماہر جو گوٹھ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح اصل میں یوں تھا. تو جب اصل میں یوں تھا گوٹھ عاقل ماہر، تو اب کرتے کرتے اس جگہ کا نام ہی عاقل ماہر پڑ گیا. اصل میں تھا گوٹھ عاقل ماہر، تو کثرت تلفظ سے اب وہ اس جگہ کا نام عاقل ماہر پر پڑ گیا. یہ میں صرف مناسبت کے لحاظ سے مثال دی، ایسے ہو جاتا ہے. الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، الکلام فی کذا، ہر بحث کو عنوان ہے الکلام فی کذا. تو اب اس جو ہے نا فن کا نام رکھ دیا گیا فن کلام. آخر میں صرف ہو گیا بھائی الکلام یا علم الکلام. بات سمجھے نہیں؟ یہ پہلی وجہ اس کو علم الکلام کہنے کی. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں، کیونکہ اس علم کے مباحث کا عنوان تھا ان کا قول الکلام فی کذا و کذا. یہ پہلی وجہ بیان کی ہے انہوں نے. دوسری وجہ سے پہلے ایک سوال ہم کر لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر 3 علوم کا ذکر کیا، الفقہ، اصول الفقہ اور الکلام. وجہ تسمیہ صرف الکلام کی، ایسا کیوں؟ توجہ ہے؟ یہاں 3 علوم کا ذکر کیا، الفقہ، اصول الفقہ اور الکلام. تو جب علوم 3 ہیں تو وجہ تسمیہ ایک کی کیوں بیان کی جا رہی ہے، باقی 2 کی کیوں نہیں؟ سمجھے آپ یہ سوال؟ تو اس کا کئی جوابات ہیں. آپ بالاختصار ایک جواب ذہن میں رکھیں. وہ جواب یہ ہے کہ اصل میں یا مقصودی طور پر جو علم ہے وہ علم کلام ہی ہے. کتاب علم کلام میں ہے نا. جب کتاب علم کلام میں ہے تو اب جتنی گفتگو انہوں نے علم کلام کے بارے میں کرنی ہے، باقیوں کے بارے میں تو کریں گے ہی نہیں، بنتی بھی نہیں. باقیوں کے بارے میں، الفقہ کے بارے میں فقہ کے اندر، اصول الفقہ کے بارے میں اصول کے اندر، اور علم کلام کے بارے میں علم کلام کے اندر. کتاب علم کلام سے متعلق ہے تو لہٰذا اس کے اندر گفتگو بھی علم کلام ہی سے متعلق ہوگی. تو اب باقیوں کے نام ذکر کر دیے، تدوین کب ہوئی ہے ضمنی طور پر بیان کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتاب علم کلام میں تو لہٰذا جو گفتگو زیادہ ہوگی وہ علم کلام کے بارے میں، اس لیے وجہ تسمیہ صرف علم کلام کی بیان کی. بات ہے ذہن میں. یہ بھی جواب دے سکتے ہیں آپ کہ چونکہ
اب مسائل جاننے کا نام فقہ، اس میں تو کوئی کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں ہے. اصول الفقہ اس کے ضابطے، اس میں بھی اعتراض نہیں ہے. اس کو کلام کہا، اس علم کو کلام کہا جاتا ہے. میں بھی بول رہا ہوں یہ کلام ہے، تو بول رہا ہے کلام ہے، ہماری گفتگو کلام ہے. اس فن کو کلام کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تھوڑی عجیب سی بات تھی، اس لیے اس کو بیان کیا. تو میں نے آپ کو بتایا جوابات کئی دیے جا سکتے ہیں، تو ایک دو جواب کافی ہے یہاں پر. ٹھیک ہو گیا جی. توجہ ہے آپ کی. دوسری وجہ یہ ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسری وجہ کا حاصل ہے کہ یہ تسمیۃ الفن باسم اشہر مباحث ہی کے قبیل سے ہے. دوسری وجہ کا حاصل تسمیۃ الفن باسم اشہر مباحث ہی، تسمیۃ الکل باسم الجزء المشہور. ٹھیک ہے، تسمیۃ الکل باسم الجزء المشہور. تو یہ جزء مشہور اس کی جو بحث تھی علم کلام کی جو بحث تھی اس کے اندر. کلام سے مراد صفت باری عز اسمو، جو صفت کلام ہے، حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام. یہ جو صفت کلام ہے یہ اس کے مباحث میں سے مشہور ترین بحث تھی. تو یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء المشہور یا تسمیۃ الفن باسم اشہر مباحث ہی. بات سمجھے جی؟ ٹھیک ہو گئے. یہ دوسری وجہ مانا کریں. اور اس لیے کہ مسئلہ کلام اس کے مباحث میں سے زیادہ مشہور تھا، اور اس کے اکثر ہا کا مرجع یہی ہے مباحث. اکثر ہے نا، اشہارہ ہے نا، تو اکثرہ تو ہا کا مرجع مباحث. ان مباحث میں سے سب سے زیادہ نزاع و جدال میں تو جو ہے اس مسئلہ کلام میں بڑا نزاع و جدال ہوا. اصل میں جو معتزلہ ہیں، معتزلہ کے تعلقات بہتر بن گئے کن کے ساتھ؟ خلفاء کے ساتھ. دور ہے خلفاء عباسیہ کا. جی، یہ واسق باللہ کو کر لو، مامون باللہ کو کر لو جی. تو خلفاء عباسیہ کا دور ہے. ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنا لیے کنہوں نے؟ معتزلہ نے. اب معتزلہ وہ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں. انہوں نے پھر ان کو بتانا وہ شروع کر دیا، سمجھانا شروع کر دیا، نظریات کی تلقین شروع کر دی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھی جو ہمارے نظریے پر نہیں ہے ہم اس کو سزا دیں گے، قتل کریں گے. حتیٰ کہ جناب احمد بن نصر خزائی، ان کو کہا گیا کہ آپ کریں. واسق باللہ نے کہا کہ شاید واسق باللہ کا ہی دور تھا، اس نے کہا کہ آپ قرآن عظیم کی کہ مخلوق ہونے کا قول کریں. انہوں نے نہیں قول کیا. احمد بن نصر خزائی ان کو شہید کر دیا گیا. اور بھی کئی ایک، احمد بن نصر خزائی کو شہید کیا گیا. ان کی شہادت کے بعد ان کا سر جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا. ٹھیک ہے نا بھائی. لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے ماننے کے لیے پس و پیش میں مبتلا ہے جی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑی شخصیت جی. صحابی ہونا الگ ہے، اہل بیت سے ہونا الگ ہے. اہل بیت میں سے محبوب ترین شخصیات اور افضل ترین شخصیات میں سے ہونا الگ ہے. تو یہ احمد بن نصر خزائی، اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کو کرامتوں سے نوازتا ہے. تو احمد بن نصر خزائی انہوں نے اس حاکم کے سامنے جو ہے وہ کیا، کلمہ حق ادا کیا، اور کلمہ باطل جو ہے اس کے ادا کرنے کے اس کو ادا نہ کیا، شہید ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ کرامت ان کے مرنے کے بعد عطا فرمائی کہ وہ پڑھا کرتے تھے، ان کا سر قرآن پاک پڑھا کرتا. اصل میں ان کے بدن کو لٹکا دیا گیا تھا نا سولی پر. ٹھیک ہے، اور کتنے سال لٹکا رہا، اس کے بعد اتار کے دفن کیا گیا، شاید 6 یا 7 سال لٹکا رہا. تو میں نے سیر و اعلام النبلاء میں زابی نے لکھا کہ بھئی احمد بن نصر خزائی ان کے سر پر ایک بندہ مقرر تھا جو اسے قبلہ سے گھماتا تھا. وہ پھر گھوم کے قبلہ کی طرف ہو جاتا تھا، وہ پھر گھوم کے جو ہے قبلہ کی طرف ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے.
مسئلہ یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے بعض اوقات ظاہری طور پر حق کبھی کمزور بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس حق کی وضاحت اور دلائل جو ہے وہ سمجھنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ پریشانی میں نہ ہو جائیں، پتہ نہیں حق کیا ہے اور درست کیا ہے غلط کیا ہے، حق پر دلائل قائم ہوتے ہیں۔ جناب سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، آپ کو جب کوڑے لگ رہے تھے تو میں نے بعض حضرات کا پڑھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جا کے جب ملنے کے لیے گیا تو آپ کو کوڑے لگ رہے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو، تو کوڑے لگنے کے دوران آپ کا اظہار کھل گیا، تہبند آپ کی کھل گئی، تو میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل کی زبان ہلی ہے، کچھ ہونٹوں میں حرکت آئی ہے، تو اس جلاد نے 29 کوڑے لگائے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ بل میں اس کے بعد پہنچا، آپ سے ملاقات کی، تو میں نے پوچھا آپ سے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے کیا یہ جو ہونٹوں کو حرکت دی تھی تو آپ نے کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوڑے لگانے کے دوران میرا اظہار کھل گیا تھا، میں نے اللہ کے دربار میں دعا کری، مالک اگر میں حق پہ ہوں تو مجھے لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر۔ وہ کھلا ہوا اظہار ادھر رک گیا، تہمت کھلی ہوئی جی، تو نیچے نہیں گرا کپڑا، ادھر ہی رکا رہا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے حق پر دلائل قائم فرماتا ہے، دلائل حق پر جو ہے وہ موجود ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اور انسان پر حق اور باطل مشتبہ نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو بات دور چلی جائے گی۔ تو یہ جو خلفائے عباسیہ کا دور ہوا نا، اس میں ان لوگوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور لوگوں کو زبردستی کوشش کی کہ بھئی آپ مانو اور کہو کہ قرآن مخلوق ہے۔ اب یہ کلام الہی کلام کا جو مسئلہ ہے یہ اشر مباحث سے ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا نام کیا رکھ دیے گئے، اس فن کا نام علم کلام رکھ دیا گیا۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں، یہاں تک کہ بعض زبردستی غلبہ پانے والے، تغلب، ٹھیک ہے نا، زبردستی غلبہ پانا، زبردستی غلبہ پانے والوں نے قتل کیا کثیر آل حق کو۔ تو کیوں قتل کیا؟ بسبب آل حق کے نہ کہنے کے خلق قرآن کے بارے میں، بسبب آل حق کے قول نہ کرنے کے خلق قرآن کا، خلق قرآن کا قول نہیں کرتے تھے وہ قتل کر دیتے۔ اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چونکہ اکثر یہ اشہر مباحث سے تھا، اس وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑ گیا، یہ دوسری وجہ، توجہ ہے۔ لیکن اس پر اعتراض ہے، اعتراض یہ کہ پہلے کہا کہ اشہر مباحث سے ہے کیا، مباحث توحید و صفات، اور یہاں کا اشہر مباحث سے مسئلہ کلام، تو یہ تو دونوں باتوں میں تعارض ہے، اعتراض سمجھے؟ پہلے مباحث توحید و صفات اشہر مباحث سے ہیں، یہاں کہا کہ مسئلہ کلام اشہر مباحث سے ہے، تو یہ وہاں پر اشہر مباحث سے مباحث توحید و صفات کو قرار دیا، یہاں اشہر مباحث سے مسئلہ کلام کو قرار دیا، تو ان دونوں باتوں میں آپس میں تعارض ہے، لے لیں، سمجھے آپ اعتراض کو؟ تو اس کا جواب یہ، بات پہ توجہ رکھیں، اس کا جواب یہ، پہلا جواب یہ کہ مسئلہ کلام تو مسائل توحید و صفات ہی سے ہے، ایسا نہیں ہے؟ یہ نہیں، یہ پورا فن ہے، اس پورے فن میں مسائل توحید و صفات، جزاک اللہ، مسائل توحید و صفات کے ہیں وہ اشہر مباحث سے ہیں، مسائل توحید و صفات میں مسئلہ کلام اشہر مباحث سے ہے، پورے فن میں مسائل توحید و صفات زیادہ مشہور اور مسائل توحید و صفات میں مسئلہ کلام زیادہ مشہور، تو اب اس کو اشہر مباحث کہیں کن کے لحاظ سے؟ جمیع کے لحاظ سے، اور مباحث توحید و صفات کو اشہر مباحث کہیں کل کے لحاظ سے، یعنی مباحث توحید و صفات کل کے لحاظ سے اور مسئلہ کلام اس مباحث توحید و صفات کے لحاظ سے درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی تعارض نہیں۔ اعتراض جواب سمجھے نہیں سمجھے؟ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ جو اشہر مباحث ہیں
یہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. قاری صاحب جی، کبھی آپ کے بارے میں ہم اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں، کبھی اور گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ایسی ہی ہے نا. تو اشر مباحث جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ، دور کے ساتھ. آج کا دور کون سا چل رہا ہے؟ آج کے دور میں جو اشر مباحث وہ ناسبیت، خارجیت اور سنیت، یہ مسائل چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس وقت آپ مسئلہ کلام کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے. اور بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اب جو علمی انحطاط ہے اس کا دور چل رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے علماء 2 4 6 ہزار سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ علم ہی نہیں رہا. جب ان کے دور میں علم نہیں تھا تو ہمارے دور میں کیا ہے؟ ہمارے دور میں تو سرے سے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا باقی سارا جگ یارو کٹا پہ چھان دا. تو ہم جو کٹا خاک چھان رہے ہیں. ہماری حالت یہ ہے، ہماری حالت جو ہے وہ خاک چھاننے والے کی سی ہے. تو بہرحال دور بدلنے سے، جملہ ذہن میں رکھو، دور بدلنے سے اشر مباحث بدلتے رہتے ہیں. وہ اور دور کے لحاظ سے کہا، یہ اور دور کے لحاظ سے کہا. بات سمجھے؟ توجہ ہے. اس دوسرے جواب سے اس اعتراض کا جواب بھی حاصل ہو گیا کہ بھئی اگر مسئلہ کلام اشر مباحث سے تھا تو ہمارے دور میں تو مسئلہ کلام چھیڑتا ہی کوئی نہیں ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی. بات ہی ذہن میں. تو اصل میں ہر دور میں مختلف مباحث ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں. بات ہی ذہن میں. اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جو مشہور ہونے والے مباحث ہیں وہ میرا وقت کا ضیاع ہوتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات غیر ضروری گفتگو ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. لیکن عام طور پر یہ جو حالام ہے اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں. کم علم طبقے میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کم علم کیا، ہمارے پاس تو علم ہے ہی نہیں اس دور میں، ہماری حالت ہی کوئی نہیں ہے. بس جو تھوڑا بہت ہے اللہ رب العالمین جو ہے نا وہ علم نافع عطا فرمائے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو اب اشر مباحث بدل چکے ہیں. آج کل تو یزیدیت اور حسینیت پہ بات چل رہی ہے. لوگ جو ہے وہ یزید کو ٹکٹ دینے کی کوشش کریں، بھئی اس کو جنت کی ٹکٹ کرا کے دے دیں، اس کو کلین چٹ دے دیں. ٹھیک ہے نا. دبے الفاظ میں، وہ کچھ دبے الفاظ میں، اور آپ سن چکے، اب تو کھلے الفاظ میں امیر یزید کے نعرے لگ چکے ہیں، یزید کے بارے میں استخارے ہو چکے ہیں. وہ ایک بدبخت کو میں نے سنا، وہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا تھا، آنکھوں سارے رحمۃ اللہ علیہ، وہ ساتھ سے بھی کہہ رہا تھا. ہم نے پھر کوئی کہا تو نظر کہے گا بھئی جو ہے نا وہ پھر سرائکیوں کے بارے میں، تو سرائکی میں تقریر کر رہا تھا، سرائکی میں کر رہا تھا نا، سنیے آپ نے جی. تو اب بات یہ ہے کہ ایسے اب جو ہے نا اب یہ اشر مباحث سے ہو گیا. تو لہٰذا اب اس اعتراض کا جواب کہ آپ نے کہا کہ مسئلہ کلام میں اشر مباحث سے، تو مسئلہ کلام تو اشر مباحث سے نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ کہ دور کے لحاظ سے اشر مباحث بدلتے رہتے ہیں. تو اس وقت جو مسئلہ ہے، مسئلہ کلام اشر مباحث سے تھا، وقت کے ساتھ بدل گیا. بات ہے ہی ذہن میں. پڑھے آگے. یہ 2 وجہ ہو گئی ہیں. تیسری وجہ توجہ رکھیے، تیسری وجہ اس کی یہ ہے، بات پہ غور کریں. یہ منطق، ٹھیک ہے، ایک جانب انہوں نے رکھا منطق کو، دوسری جگہ رکھا کلام کو. یہ جو منطق ہے، یہ منطق قوت گویائی دیتی ہے، قوت نطق دیتی ہے. توجہ ہے، جب منطق قوت نطق دیتی ہے، قوت نطق میں مفید ہے، تو اسے منطق کہہ دیا گیا. منطق فلاسفہ کے لیے، علم فلسفیہ کے اندر، علوم حکمیہ کے اندر کیا کرتی ہے؟ مورث قوت نطق ہے، تو منطق کہہ دیا. ٹھیک ہے. یہ مورث قوت کلام ہے، تو کلام کہہ دیا. یہ نہیں یہ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے مقابل رکھا. جیسے منطق ہے وہ مورث قوت نطق ہے تو منطق، تو اب یہ مورث قوت کلام ہے تو کلام. بات ہے ذہن میں نہیں. شرح مواقف میں یہ 2 الگ الگ وجہ بیان کی کہ بھئی چونکہ پہلے کیا کہا، لِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُومِ. یہ شرعیات کی، امور شرعیہ کی تحقیق اور الزام خصوم میں قدرت بر کلام دیتی ہے، تو اس لیے اس کو کلام کہہ دیا جاتا ہے. اور
وہ کل منطق للفلاسفہ اس کو الگ وجہ بنایا، لیکن شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کو اسلوب زیادہ بہتر ہے۔ کل منطق للفلاسفہ یہ تشبیہ کے لیے اور جو مثال کے طور پر ذکر کی ہے، یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ منطق فلاسفہ کے لیے کیا کرتی ہے؟ قوت نطق دیتی ہے، تو اس کو منطق کہہ دیتے ہیں۔ یہ تحقیقات شرعیات پہ توجہ رکھنا، شرعیات کی تحقیق اور خصوم کی جو خصوم ہے تمہارے، ان کے الزام میں یہ قدرت بر کلام دیتا ہے، تو اسے کلام کہہ دیا گیا۔ بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں۔ اور اس لیے کہ یہ پیدا کرتا ہے کلام پر قدرت کو شرعیات کی تحقیق میں اور خصوم کے الزام میں، جیسے منطق فلاسفہ کے لیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ جو علم کلام میں مہارت رکھتا ہو اور علم منطق میں مہارت رکھتا ہو، تو پھر جو ہے وہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ جی ہم سامنے بیٹھ کر نہیں بات کر سکتے کیونکہ چرب زبانی ہے، اور جو ہے نا وہ کیا ہے، دھوکہ ہے، مکاری ہے۔ اس لیے اب ہم نے جو بات کر رہے ہیں، ہم نے صرف فیس بک پہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فیس بک پہ اصل گفتگو ہوتی ہی فیس بک پہ ہے، سامنے بیٹھ کر گفتگو نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو ہے نا وہ چرب زبانی ہے۔ اور بات چرب زبانی کی نہیں، ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن بات یہ کہ اگر آپ بنیادی امور سے غافل ہوں اور آپ اپنے ذہن میں جو بات آ جائے اس کو آپ خود ہی عقل کل بن جائیں، جو آپ کے ذہن میں بات آ گئی، آپ نے کہا بھائی ہم چما دیگرے نیست، وہ میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں بھائی کچھ لوگوں کو یہ کہنا چاہیے ہم چما ڈنگرے نیست۔ جی پڑھیں آگے۔ تین وجہ ہو گئی، چوتھی وجہ توجہ رکھیں کہ بات پہ توجہ رکھیں کہ وہ علوم جو گفتگو کے ذریعے سیکھے سکھائے جاتے ہیں، وہ علوم جو گفتگو کے ذریعے سیکھے سکھائے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو واجب ہے وہ یہ ہے، نظریات ہے نا، عقائد ہے نا، بات ہے صرف جب کلام کے ذریعے جو کلام کے ذریعے سیکھے سکھائے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا واجب یہ ہے۔ ہوگی بات؟ جب پہلا واجب یہ تھا، اب اس کو کہہ دیا گیا کلام۔ ابتدائی طور پہ چونکہ واجب اول تھا، اول ما یجب تھا، ہم نے اس کو بول دیا کلام۔ اب واجب ثانی پہ آئے، واجب ثانی میں بھی وہ یہ چونکہ کلام کے ذریعے تعلیم و تعلم تھا، ہم نے کلام کہہ دیا۔ یہ دوسرا ہے، یہ بھی کلام کے ذریعے تعلیم و تعلم ہے، اس کو بھی کلام کہنا چاہیے تھا، لیکن ہم اس پہ اطلاق کر چکے تھے، توجہ ہے۔ اب ہم نے کہا اس پہ بھی کریں گے تو فرق باقی نہیں رہے گا، اس سے اب ہم نے تخصیص کر دی۔ بات ہے یہ ذہن میں، یہ ذہن میں رکھیں، پہلے ہوا اطلاق، پھر ہوئی تخصیص۔ بات ہے یہ ذہن میں، سب سے پہلے جو شخص مدرسہ میں آیا، کمرے میں آیا، ہم نے اس کو کوئی لقب دے دیا، اس کے کوئی اوصاف دیکھ کے، کمالات دیکھ کے، خوبیاں دیکھ کے اس کو لقب دے دیا، بعد میں آیا وہ بھی ویسے ہی۔ اب ہم نے کہا کہ اب اس کو بھی یہی دیں گے تو امتیاز نہیں ہو پائے گا، اس لیے فرق باقی رکھنے کے لیے اب ہم نے کہا کہ اب یہ چونکہ پہلا ہے اس لیے یہ لقب اسی کا، باقیوں کو اب ہم یہ نہیں دیں گے۔ پہلے تو اطلاق کیا تھا، بعد میں پھر تخصیص کر دی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ چونکہ اول الواجبات تھا، یعنی جو تعلیم و تعلم جن کا کلام کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اس پہ پہلے اطلاق کیا گیا، پھر بعد والے آئے اور بھی فقہ ہے اور کئی ایک ہیں، تو ان کو ہم نے علم کلام نہیں کہا تاکہ امتیاز باقی رہے۔ بات سمجھے؟ مزید بات آتی ہے، یہ چوتھی وجہ، اور اس لیے کہ وہ سب سے پہلا ہے جو واجب ہے ان علوم سے جو سکھائے جاتے ہیں اور سیکھے جاتے ہیں کلام کے ذریعے، تو اطلاق کیا گیا اس پر یہ نام اس وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ لِأَنَّهُ يُعَلَّمُ وَيُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ، لِأَنَّهُ يُعَلَّمُ وَيُتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ، لذالک کا مطلب یہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو اطلاق ہو گیا، پھر
خاص کر دیا گیا اسی کے ساتھ اور نہ اطلاع کیا گیا اس کے غیر پر امتیاز کرنے کے لیے۔ توجہ رکھنا کہ پہلے درجے میں ہے اطلاق، دوسرے درجے میں ہے تخصیص۔ کیا؟ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اس لیے یہاں پر دیکھو پہلے درجے میں اطلاق ہمارے جو شارحین ہیں انہوں نے یہاں پر اطلق علی ھذا الاسم لذالک اولاً، یہاں پر اولاً کو مقدر معنی ہے یا اولاً کو منوی معنی ہے، یا اولاً ہے یعنی پہلے درجے میں اطلاق پایا گیا، دوسرے درجے میں آ کر پھر کیا کیا گیا، اس کو خاص کر دیا گیا۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ جی۔ وغیرہ، پانچویں وجہ، اصل بات یہ کہ اس کو علم کلام کہنے کی کہ اس کا حصول ہوتا ہی کلام سے ہے۔ کلام سے مراد مباحثہ، گفتگو، میں تمہیں سناؤں گا تم مجھے سناؤ گے، میں تم سے بات کروں گا تم مجھ سے بات کرو گے۔ اب یہ کلام کریں گے آپس میں تو اس کے مباحث حل ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ برخلاف کس کے؟ دیگر علوم کے۔ دیگر علوم خود کتب بینی سے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ دیگر علوم چونکہ کتب بینی سے حاصل ہو جاتے ہیں اس لیے دیگر علوم کو کلام کہنے کا سبب نہیں پایا گیا۔ یہ کلام ہی سے حاصل ہوتا ہے، توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ کلام ہی سے حاصل ہوتا ہے، باقی کتب بینی سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، کلام سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کی تحصیل کا ایک ہی ذریعہ کلام، اس لیے اس کو کلام کہہ دیا گیا۔ نہیں سمجھو بات؟ یہ پانچویں وجہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس پر سوال ہوگا، ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ کا یہ کہنا کہ یہ کلام ہی سے حاصل ہوتا ہے اور جو ہے کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا، لا نسلم ذالک، آپ منع وارد کر سکتے ہیں۔ تو جو ہے اسی طرح آپ نے کہا دیگر علوم جو ہے وہ کلام کے بغیر بھی حاصل ہو جاتے ہیں، کتب بینی سے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، ہم اس پر بھی منع وارد کرتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت سے ایسے علوم ایسے ہو سکتے ہیں، ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ باقی تمام علوم جو ہے وہ کتب بینی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہے یہاں پر ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو کتب بینی والے علوم ہیں نا، ان کتب بینی والے علوم نے نہ جانے ہمیں کہاں پہنچا دیے۔ کتب بینی کے بعد اب فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی عالم تو نہیں، میں درس نظامی تو نہیں پڑھا ہوا، لیکن مطالعہ میں نے بڑا رچ کے کیا ہوا ہے۔ درس نظامی اصل ضروری نہیں ہے، علوم کی تحصیل جیسے اس کی ترتیب ہے، اصول، مبادی، فروع وغیرہ ان کی اسی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے؟ تو کتب بینی سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ آپ 1000 کتاب کا بھی مطالعہ کر لیں تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، جبکہ علوم و فنون کو ان کے طریقے سے حاصل نہیں کیا جائے گا۔ بات ہے یہ ذہن میں؟ بہرحال تو یہ منع وارد کیے جا سکتے۔ پہلا منع یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ علم کلام کتب بینی سے حاصل نہیں ہوتا، میں لا نسلم ذالک۔ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ بھئی باقی علوم جو ہے وہ کتب بینی سے حاصل ہو سکتے ہیں، کلام ضروری نہیں، ہم اس کو بھی نہیں مانتے۔ یہ اعتراض کیا گیا ہے اور یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ یہ مقام مدح میں یہ مقدمہ ادعائی ہے، دونوں مقدمے ادعائیے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو مقام مدح میں مقدمات ادعائیہ کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیے جاتے ہیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مقدمہ تحقیقیہ کو ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جواب زیادہ مناسب ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق میں چل پڑیں گے نا، اس کے جواب میں چل پڑیں گے تو یہ بہت دشواری ہو جائے گی۔ اس لیے بہتر جواب یہ مقام مدح ہے۔ مقام مدح میں یہ مقدمات ادعائیہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں۔ اور اس لیے کہ یہ متحقق ہوتا ہے ساتھ مباحثہ کے اور کلام کو گھمانے کے دونوں جانب سے، اور اس کے علاوہ کبھی متحقق ہوتا ہے کتب کے مطالعہ اور تأمل سے۔ جی۔ کون سی چھٹی وجہ؟ تو جو ہے کہ علوم میں سے سب سے زیادہ نزاع و جدال اس میں ہے۔ 70 سے زائد فرقے بن گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ تو فرق اسلامیہ اور جو
غیر اسلامی فرقے ہیں وہ تو اعداد و شمار سے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید 2 4 5 6 مذہب ہیں دنیا میں آباد. ایسے نہیں، سینکڑوں مذاہب آباد ہیں اس وقت دنیا میں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں. قاری صاحب ہزاروں مذاہب کے اس وقت دنیا میں آباد ہیں، ہزاروں مذاہب دنیا کے اندر آباد ہیں. تو لہٰذا یہ علوم و فنون میں سے سب سے زائد ہے نزاع و جدال میں. جب نزاع و جدال اس میں زیادہ ہے تو اب اس میں گفتگو بھی اپنے مقابل لوگوں سے کرنا پڑے گی بکثرت. نہیں کرنا پڑے گی؟ کثرت کے ساتھ اپنے مقابلین سے آپ کو گفتگو کرنا پڑے گی، کلام کرنا پڑے گی. جب کلام کرنا پڑے گی تو اب اس مناسبت سے، یہ نہیں یہ مفتقر ہے کلام کی جانب، کیونکہ مفتقر ہے کلام کی جانب اس لیے اس کو کلام کہہ دیے گیا. باقی اس قدر کلام کی جانب مفتقر نہیں تھے، اس میں نسبتاً اضافی طور پر افتقار تھا، اس لیے اس کو کلام کہہ دیا گیا. سمجھے بات؟ مانا. اور اس لیے کہ یہ علوم میں سے اکثر ہے نزاع و خلاف میں، بس شدت سے احتیاجی ہے مخالفین کے ساتھ کلام کی جانب اور ان پر رد کی جانب. الرد کا عطف ہے الکلام پر، افتقار ہو الی الکلام، افتقار ہو الی الرد. ٹھیک ہو گیا جی. توجہ ہے. ساتویں وجہ یہ ہے کہ فقہ بھی کلام ہے، اصول فقہ بھی کلام ہے، علم کلام بھی کلام ہے، نحو بھی کلام ہے، صرف بھی کلام ہے، معنی بھی کلام ہے، بیان بھی کلام ہے، سارے کلام ہیں. لیکن دلائل کو دیکھیں تو اس کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں. توجہ ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، عقائد کے اندر قطعیات کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. عقائد میں قطعیات معتبر ہوتے ہیں. ہاں کچھ ایسے امور ظنیہ ہوتے ہیں جو مل کر افادہ کرتے ہیں یقین کا، ان کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. تو جو ہے تو دلیل قطعی مضبوط ہوئی یا ظنی مضبوط ہوئی؟ سمجھے؟ حدیث متواتر مضبوط ہوئی ہے، خبر روایت مضبوط ہوئی. تو اس کے دلائل بڑے مضبوط ہیں. جب اس کے دلائل مضبوط ترین ہیں تو اب یہ بھی کلام، یہ بھی کلام، یہ بھی کلام، یہ بھی کلام. ہم نے کہا کلام تو یہ ہے بھئی جس کے دلائل مضبوط ہیں. یہ کہہ دیا جاتا نا. مرد تو وہ ہے تو باقی کو عورتیں نہیں. مراد ہوتا ہے کامل فی الرجولیت. ٹھیک ہے نا. کوئی بات کرتا ہے تو آپ وہ بات ٹھیک کرتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہوئی نا بات. باقی اس نے باتیں نہیں کی تھی، باقی بھی باتیں کی تھی، لیکن امتیازی حیثیت کی وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے یہ ہوئی نا بات. بات تو یہ ہے، باقی نہیں ہے، باقی بھی ہے، لیکن امتیازی حیثیت کی وجہ سے کیا کہہ دیا جاتا ہے بھائی گویا کہ اپنی نوع میں سے کمال کی وجہ سے یہ ہی اس اسم کا مستحق ہے. مرد تو یہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مرد تو یہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ باقی عورتیں، مطلب اپنی نوع میں سے صفت امتیازی حیثیت کی وجہ سے یہ شخص مرد کہلانے کا مستحق ہے. بات ہے ذہن میں. اسی طرح کلام تو اور بھی ہے، اس کے دلائل تھے قطعی، دلائل تھے مضبوط. اس وجہ سے کہا کہ کلام تو یہ ہے. نہیں سمجھے؟ اور اس لیے کہ یہ علم اس کے دلائل کی قوت کے باعث ہو گیا، جیسا کہ یہ ہی کلام ہے سوائے ان کے جو اس کے علاوہ علوم ہیں. اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس ہماری لغت کے اندر، گفتگو کے اندر اس قسم کے اطلاقات موجود ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے دو گفتگوؤں میں سے اقوا کو من بیانیہ ہے، اقوا کا متعلق نہیں ہے، صلہ نہیں ہے. دو کلاموں میں سے اقوا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہی کلام ہے، بات یہ ہے، گفتگو یہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مطلب نہیں دوسری بات نہیں، دوسری بات ہے، لیکن امتیازی حیثیت کی وجہ سے یہ اپنی نو کے اندر اپنے اس نام کا استحقاق اس کا زیادہ ہے. جی. المؤید
वतगलगुलन कले में नहीं, मिनल कल में लाम साकिन रखे बस। 8वीं वजह कह रहे हैं कि ये जो फ़न कलाम है ना, ये नफूस के अंदर ज़्यादा असर करता है। इल्म कलाम नफ्स के अंदर ज़्यादा असर करता है। ठीक हो गया? तो ये तासीर की वजह से इसको कलाम कह दिए। इस वजह का खुलासा, 8वीं वजह का खुलासा, इस तासीर की वजह से इस इल्म कलाम कहा जाता है। तो वजह है तो तासीर की वजह से क्यों? कलाम मुश्तक है कलमुन से, कलमुन ज़ख्मी करना, समझे बात को? तो कलमुन ज़ख्मी करना इस माना में है, तो ज़ख्म को तासीर लाजिम है नहीं लाजिम? ठीक है, तो जैसे आप उधर नाव के अंदर कलाम वगैरह की इस वजह बयान करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी पाई जाएगी। चूँकि कलम को तासीर लाजिम और कलाम को तासीर लाजिम, ये इस फ़न को तासीर लाजिम, कलम को तासीर लाजिम, इस फ़न को तासीर लाजिम, इस मुनासबत से वहाँ से नाम लेकर इसका नाम कलाम रख दिया गया। बात आई ज़हन में नहीं है? ठीक हो गया? आप ये कहेंगे भाई इसको तासीर क्यों लाजिम और इसकी तासीर ज़्यादा क्यों? तो उसकी इन्होंने वजह बयान की कि असल में इसके दलाइल हैं कतइया। इसके दलाइल कौन से हैं? इसके दलाइल हैं कतइया, हैं अकलिया कतइया, और कतिया होने के साथ साथ अक्सर की दलाइल समैया के साथ भी तायीद मौजूद है। आप गौर करें, दलील कती अकली को कोई हाजत नहीं है दलील समी की तायीद की। जब दलील समी आकर उसकी तायीद करे तो कुव्वत मज़ीद बढ़ नहीं गई? कुव्वत मज़ीद बढ़ गई। जब कुव्वत बढ़ गई इसलिए इसकी तासीर बढ़ गई। असली बात करना चाह रहे कि तासीर ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि इस पर दलाइल कतिया है, और सिर्फ दलाइल कतिया नहीं है, अल-मुअय्यद अक्सर हुआ बिल-अदिल्लति समइया। फ़लसफ़ा इलाहिया उसके दलाइल वो कतिया तो नहीं, वो बेचारे शुबहात ही वारिद करते हैं बहुत से। बहरहाल आप कह लें दलाइल अक़लिया कतिया, लेकिन उनकी तायीद अदिल्ला समइया से नहीं है। यहाँ पर अक्सर की तायीद क्या है? अदिल्ला समइया से। जब अक्सर की तायीद अदिल्ला समइया से है तो ज़हन में रखें अब इनकी तासीर बढ़ गई। इस तासीर की वजह से अल कलम को तासीर लाजिम, इस मुनासबत से वहाँ से लफ्ज़ मुश्तक करके इसका नाम इल्म कलाम रख दिया गया। बात समझे नहीं? माना करें। और इसलिए कि इसके मबनी होने के अदिल्ला कतिया पर, वो अदिल्ला कतिया जिनमें कि अक्सर मुअय्यद है अदिल्ला समइया से। यहाँ इतराज़ किया जाता है कि भाई दलील कती को तो दलील समी की तायीद की हाजत नहीं होती। दलील कती को दलील समी की तायीद की हाजत तो नहीं होती, तो फिर दलील समी की तायीद को क्यों हासिल किया जाता है? तो जो है तो उसका जवाब ये दिया जाता है। बात समझना, पहले भी हमने ये बात की है। असल में जो इल्म कलाम है, मसाइल तौहीद व सिफ़ात हैं, उनमें बेशतर दलाइल कतिया है, अक़लिया है। लेकिन उलमाए कलाम जो हैं, मुतकल्लिमीन जो हैं, ये उन नज़रियात और मसाइल का एतबार उस वक्त तक नहीं करते जब तक कि शरीयत से तायीद हासिल ना हो। तो जो है तो अगर शरीयत की तायीद के लिहाज न करे तो फिर ये मेरा फ़लसफ़ा बन जाए। इसलिए शरीयत की तायीद का ये लिहाज करते हैं ताकि शरीयत ने एतबार किए तो हम इसको मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। ये वजह है कि शरीयत की तायीद को हासिल किया जाता है। ठीक हो गया? है उलूम में से ज़्यादा शदीद कल्ब में तासीर और उसमें असर छोड़ने के लिहाज से तो नाम रखा गया कलाम के साथ जो मुश्तक है कल्म से, और वो ज़ख्म करना है। ठीक हो गया?